ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على رسول الثقلين محبوب رب المغربين والمشرقين جد الحسن والحسين ابی القاسم محمد اللہم صل علی محمد وآل محمد والطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک وتعالی فی کتابہ المجید والفرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم استجب لکم ادعونی استجب لکم، تم مجھے پکارو میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا یا تمہاری آواز پر لبیک کہوں گا۔ آج ماہ رمضان کی 29 تاریخ ہے، ایک لحاظ سے گویا آج ماہ رمضان تمام ہو رہا ہے اور کل انشاءاللہ 99.9 عید ہو جائے گی۔ ماشاءاللہ آپ نے بڑی عبادتیں کی، بڑی ریاضتیں کیں، دعائیں بھی، تلاوت کلام پاک بھی، بیشتر حصہ آپ کا عبادت الہی میں گزرا۔ اللہ آپ کو سلامتی دے، صحت دے، آپ کے رزق میں خیر و برکت دے، آپ کو دنیا کی تمام نعمتیں دے کر کے اللہ خوش کرے اور آپ بھی اپنے رب سے راضی ہوں اور ہمیشہ اس کے سامنے ہاتھ پھیلا کے رکھیں۔ اس کے دینے میں کمی نہیں، ہمارے اور آپ کے لینے میں کمی ہے۔ چونکہ آج آخری دن ہے تو میں نے سوچا کہ آج کچھ دعاؤں کا اقتباس امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا آپ کی خدمت میں مختلف دعاؤں کے جملے ٹکڑے وہ پیش کر کے ایک نتیجہ دوں۔ ہر وقت انسان کو یہ معصومین کا فرمان ہے کہ اللہ سے جو تمہارا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، وہی موت و حیات کا مالک ہے۔ اس کائنات کو اسی نے بنایا، اسی نے سورج کی کرنیں دکھائیں، اسی نے چاند کے قندیلیں لگائیں، اسی نے زمین کا فرش بچھایا، اسی نے آسمان کا شامیانہ لگایا اور اسی نے آپ کی بود و باش کا انتظام کیا۔ اس زمین کو رویدگی اس نے عطا کی ہے، رزق زمین سے وہی نکالتا ہے، پھل وہی دیتا ہے، آسمانوں سے پانی جس کو آب حیات کہتے ہیں وہی برساتا ہے۔ تو ہر وقت اس کا شکر ادا کرتے رہیے۔ تم جتنا اس کا ذکر کرو گے، شکر کرو گے، اتنا ہی پروردگار عالم اپنی نعمتوں کو دوام بخشے گا۔ معصوم فرماتے ہیں کہ اپنا رشتہ اللہ سے جتنا مضبوط ہو سکتا ہے وہ مضبوط رکھو۔ اللہ تم سے غافل نہیں ہے، تم غافل ہوتے ہو اللہ سے۔ تمہارے مانگنے میں کمی ہے، اس کے دینے میں کمی نہیں ہے۔ وہ بغیر مانگے ہوئے اتنا دیتا ہے، تو سوچو جب تم سوال کرو گے تب کتنا دے گا۔ بے شک آپ نے ماہ رمضان میں عبادتیں کی ہیں، ریاضتیں کی ہیں، نمازیں پڑھی ہیں، تلاوت کی ہے، زیادہ سے زیادہ اللہ کا ذکر کیا ہے۔ تو اب رمضان تمام ہو گیا، اس کے معنی نہیں کہ ہم اپنی معمولات پہ واپس آ جائیں کہ جو ماہ رمضان سے پہلے زندگی کے معمولات ہیں۔ تھوڑا بہت اثر ماہ رمضان کا جو ہے اس زندگی پہ رہنا چاہیے، اس ماہ رمضان کا اثر رہنا چاہیے۔ ماشاءاللہ ایک مہینہ کوئی کم نہیں ہوتا، بہت ہے۔ ایک مہینہ پریکٹس کے لیے بہت ہے اور ماشاءاللہ ہر ایک نے، میری دعا ہے پروردگار ہم سب کی عبادات کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ کون کس طریقے سے مانگ رہا ہے وہ بہتر جانتا ہے۔ ہمیں یہ حق نہیں ہم کسی کی عبادت کو پرکھیں، کسی کی دعا کو پرکھیں، کسی کی نماز کو پرکھیں۔ ہم صرف اپنے گریبان میں جھانکیں۔ ساری مخلوق الہی ہے، ہر لحاظ سے اب بندہ جو ہے اپنے رب کو راضی کرتا ہے۔ وہ کہتے ہیں ادعونی استجب لکم، مجھے پکارو میں لبیک کہوں گا، میں دعا کروں گا۔
کتنے لوگ ہیں جو روزانہ کمپلین کرتے ہیں ایک عرصہ ہو گیا دعا مانگتے ہوئے، یہ کرتے ہوئے، وہ کرتے ہوئے، دعا میں اثر نہیں. تو آپ اس کے یہاں کمی نہیں ہے، آپ کے یہاں کمی ہے. ہم دیکھیں کیا کمی ہے. امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے میں نے جو اس جملے کو دعا کی کئی مرتبہ نقل کیا ہے، مولا فرماتے ہیں کہ پروردگار ان گناہوں کو معاف کر دے اگر سرزد ہوئے ہیں جن کی وجہ سے میری دعا تیری بارگاہ میں نہیں پہنچتی. اگر پہنچے گی تو یقین کریں ضرور قبول ہوگی، اس لیے کہ اس نے اپنی کبریائی کی قسم کھائی ہے. اس کے معنی ہے کہ ہم سے کوئی نہ کوئی ایسی خطا ہوئی ہے جو ہماری دعا بیچ میں اٹک جاتی ہے، بارگاہ الہی تک پہنچتی نہیں ہے. اس لیے امام علی طریقہ بتا رہے ہیں پروردگار اگر ہم سے کوئی گناہ ایسا سرزد ہوا ہے جس کی وجہ سے ہماری دعائیں تیری بارگاہ میں نہیں پہنچ رہی ہیں تو اسے معاف کر دے، یا ایسے گناہوں سے ہمیں محفوظ رکھ کہ جس سے ہماری دعائیں جو ہیں وہ تیری بارگاہ میں پہنچنے میں کوئی چیز مانے نہ ہو. اس کا تو وعدہ ہے، تم پکارو گے میں لبیک کہوں گا، اور وہ وعدہ پورا کرتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ وہ ہمارے طریقے سے جو ہے وہ وعدہ کر لے پورا نہ کرے. اس کی ذات تو وہ ہے جو ہر حال میں وعدے کو پورا کرتی ہے. اب یہاں چند جملے لیجیے. ایک دعا ہے امام علی علیہ السلام کی، دعاؤں کا مجموعہ امام علی کا جو ہے وہ جیسے امام سجاد علیہ السلام کا ہے اسی طریقے سے امام علی علیہ السلام کا ہے، جس کو مختلف ادوار میں ترتیب دیا جاتا رہا مختلف طریقے سے. تو آخری دور میں بہت سے علماء و مشائخ نے دعاؤں کے مجموعے مرتب کیے، جن میں محمد علی دخیل نے ہر امام سے متعلق دعاؤں کو الگ مجموعے کی شکل میں شائع کیا. امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی دعاؤں کے مجموعے کا نام صحیفہ علویہ ہے، جو شہرت عام اور بقائے دوام رکھتا ہے، جس میں شیخ عبداللہ ابن صالح سماعی نے مرتب کیا ہے. اب یہاں سب سے پہلے آپ کو ایک دعا ملے گی صبح کے وقت کے لیے، طلوع آفتاب کے وقت، طلوع آفتاب سے پہلے، جس کو کہتے ہیں دعائے صبح. بہترین دعا ہے، بہترین دعا ہے. اس دعا کے اوپر لبنان والوں نے جو ہے وہ المنار ٹی وی نے باقاعدہ پوری ایک مووی لبنان والوں نے بنائی ہے ایک ایک جملے پر امیر المومنین علی ابن ابی طالب کے. اور مبصرین نے یہ تبصرہ کیا ہے دعائے صباح کے اوپر کہ بڑے بڑے علماء نے، اور وہ جو مووی بنائی ہے انہوں نے ایک ایک جملے پر مولا امیر المومنین کے، کہ لگتا یہ ہے کہ جب یہ کائنات ترتیب دی جا رہی تھی اس وقت علی ابن ابی طالب دیکھ رہے تھے. یہ اس شخص کی دعا ہے کہ جو اپنی آنکھوں سے اس کائنات کو بنتے ہوئے دیکھ رہا تھا. وہ مووی دیکھنے کے قابل ہے. عام طور پہ ماہ رمضان میں جب دعا صبح پڑھی جاتی ہے تو ہر روز اس مووی کو نشر کیا جاتا ہے. دعا کے ساتھ ساتھ دعا پڑھنے والا پڑھتا رہتا ہے اور وہ دنیا کے نقوش کو دکھاتے رہتے ہیں، دنیا کی عکاسی کرتے رہتے ہیں ہر چیز کی ایک ایک لفظ کے اوپر. اب یہاں پر مولا فرماتے ہیں اللہم یمن دلع لسان الصباح بنطق تبلجہ، اے اللہ، اے وہ ہستی جس نے اپنے روشن کلام سے صبح کی زبان کو گویا کیا ہے. اور یہاں یہ بھی بتا دوں میں کہ اس دعا کے بہت سے اشعار جو ہے غالب کے کلام میں ملتے ہیں، یعنی اسی دعا کے ترجمے کو انہوں نے اپنی شاعری میں ڈھالا ہے. وَسَرَّحَ قِطَاعَ اللَّيْلِ الْمُظْلِمِ بِغَیَابِ تَلَجْلُجِهِ، اور رات کے تاریک حصے کو گھٹا ٹوپ اندھیروں میں گنگ کر دیا ہے. وَأَتْقَنَ صُنْعَ الْفَلَكِ الدَّوَّارِ فِي مَقَادِيرِ تَبَرُّجِهِ، اور گردش کرنے والے آسمان کو برجوں کے اندازے کے مطابق تو نے استحکام عطا کیا ہے. وَشَعْشَعَ ضیاء الشمس بنور تاججہ، اور اپنے نور فروزہ سے سورج کی کرنوں کو تو نے روشن کیا ہے. یہ صرف نمونے کے طور پر میں نے پیش کیا، باقی آپ خود سے دعائے توسل کی تلاوت کریں اور جس دعا کو بھی ترجمے کے ساتھ پڑھیں تب آپ کو ایک لطف ملے گا. اس لیے کہ عربی میں ہے، عربی ہماری زبان نہیں ہے. جب تک ہم سر سے ہمارے گزر جاتی ہیں، دعائیں ہر روز پڑھی جاتی ہیں. ماہ رمضان میں اتنی دعائیں امام سجاد علیہ السلام کی، امام علی کی، دیگر ائمہ کی، مگر ہمیں نہیں پتہ چلتا. لیکن آپ جب دعا کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں گے تو آپ کے دل و دماغ کے اوپر ایک اثر مرتب ہوگا. تب آپ کو احساس ہوگا کس کی بارگاہ میں ہم ہاتھ پھیلا رہے ہیں.
اس کی عظمت کا احساس ہوگا. جب اس کی عظمت کا احساس ہوگا اور آپ کی ان دعاؤں کے ترجمے کو پڑھیں گے تو اس وقت آپ کو احساس ہوگا بندگی کا اپنی. آپ فرماتے ہیں واسمہ ندائی، اسی دعا میں، دعائے صبا میں، واستجب دعائی وحقق بفضلک عملی ورجائی یا خیر من دعی لکشف الضر والمعمول لکل اسر ویسر بک انزلت حاجتی فلا تردنی من سن مواہبک خائبا یا کریمو یا کریمو یا کریم برحمتک یا ارحم الراحمین وصلی اللہ علی خیر خلقہ محمد وآلہ اجمعین. میری فریاد کو سن پروردگار اور میری دعا کو قبول کر اور میری آرزو اور امید کو اپنا فضل کر کے پورا کر دے. اور بہترین ہستی جسے مصیبت کو دور کرنے کے لیے پکارا گیا، ہر رنج، راحت، دکھ، سکھ میں تیری ہی ذات وہ ہے جو مرکز آرزو ہے. میں نے تیری بارگاہ میں اپنی حاجتیں پیش کر دی ہیں. تو اپنے بہترین لطف و کرم سے مجھے ناکام نہ لوٹانا. اے کرم کرنے والے، اے کرم کرنے والے، اے کرم کرنے والے. اور اللہ رحمت کرے بہترین مخلوق خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی پاکیزہ اولاد پر. یہاں پر امام سجاد علیہ السلام تشریف لے گئے مڈ نائٹ یعنی آدھی رات کے بعد خانہ کعبہ میں. دیکھا لوگ جاگ رہے ہیں، کوئی رو رہا ہے، کوئی دعا مانگ رہا ہے. جیسے امام پہنچے لوگوں نے آ کے کمپلین کی امام کو. ایک شخص آتا وہ کہتا ہے مولا میں اتنا پریشان ہوں، یہ ہے وہ ہے، اور میں گورنر کے دروازے پہ گیا تھا مگر اس کا دروازہ بند ہو گیا. ہر مختلف لوگوں نے شکایات کی، اپنے اپنی شکایت کی. مولا حجر اسود کے پاس گئے اور بارگاہ الہی میں ہاتھ بلند کی، پروردگارا سب کے دروازے بند ہو گئے. جو اپنے کو حاکم کہتے ہیں، مخلوق کا ذمہ دار کہتے ہیں، ان سب کے دروازے بند ہو گئے. ایک تیری ذات وہ ہے جس کا دروازہ کبھی بند نہیں ہوتا. آپ کو معلوم ہونا چاہیے خانہ کعبہ کا 24 گھنٹے دروازہ کھلا رہتا ہے، کبھی بند نہیں ہوتا. وہی امام فرماتے پروردگار ایک تیرا دروازہ ہے جو کبھی بند نہیں ہوتا. یہ محتاج کہاں جائیں، کس سے سوال کریں؟ جو ان پر حکومت کر رہے ہیں انہوں نے تو اپنے دروازے بند کر دیے. ایک تیری ذات ہے پروردگار، ایک تیری بارگاہ میں اپنی اپنی دعائیں حاجتیں لے کے آئے. میرے معبود یہ بندہ تیرا، یہ اب تیری بارگاہ میں سفارش کر رہا ہے. اپنے نبی کے صدقے میں، ان کے نور کے صدقے میں ان کی دعاؤں کو شرف قبولیت فرما. یہ انداز ہے ہمارے آئمہ علیہ السلام کا. اس کے بعد میں دوسری دعا ہے دعائے مشلول امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی. اس میں فرماتے ہیں وَأَسْأَلَكَ بِأَسْمَاءِ الْحُسْنَى الَّتِي نَاقَّهَا فِي كِتَابِكَ فَقُلْتَ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَقُلْتُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ وَقُلْتَ إِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ وَقُلْتَ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ. 3 آیتیں قرآن مجید کی مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب دعائے مشلول میں اپنی دعا کے اندر جو ہے وہ فرما رہے ہیں. اور میں سوال کرتا ہوں پروردگار تیرے اسماء حسنہ کے واسطے سے جن کے اوصاف تو نے اپنی کتاب میں بیان فرمائے ہیں. تو نے خود کہا ہے نا اللہ کے لیے اسماء حسنہ ہے، ان کے وسیلے سے اللہ سے دعا طلب کرو. ایک آیت. اور فرمایا تم دعا مانگو میں قبول کروں گا. دوسری آیت. اور فرمایا جب آپ سے میرے بندے میرے بارے میں سوال کریں، حضور سے مخاطب ہے، تو اے پیغمبر آپ فرما دیجئے میں قریب ہوں اور دعا کرنے والوں کی دعاؤں کو قبول کرتا ہوں. جب وہ دعا طلب کرتا ہے تو یہ تیسری آیت ہوگی. چوتھی آیت اے میرے بندو جنہوں نے اپنے نفسوں پر زیادتی کی ہے تم رحمت خداوندی سے نا امید نہ ہونا، بے شک اللہ تمام گناہوں کو بخش دے گا، یقیناً وہی بخشنے والا اور مہربان ہے. یعنی 4 آیتوں کو دعا میں اس حوالے سے کہ تو نے یہ وعدہ کیا، تو نے یہ وعدہ کیا، تو نے یہ کہا، تو نے یہ کہا، تو پروردگارہ میں انہی وسیلوں کو تیری بارگاہ میں وسیلہ بنا رہا ہوں. اس کے بعد دعائے کمیل میں
امیر المومنین علی علیہ السلام کی مشہور ترین دعا ہے، اس میں فرماتے ہیں اللہم اغفر لی الذنوب التی تحبس الدعا، جو میں نے شروع میں کہا ہے، پروردگارہ میرے ان گناہوں کو بخش دے جو دعاؤں کو تجھ تک پہنچنے سے روک دیتے ہیں۔ اور دوسرے مقام پہ فرماتے ہیں فَاسْأَلُكَ بِعِزَّتِكَ اللہ یحجبا عنک دعائی سو عملی و فعالی، اے میرے آقا میری عزت کے واسطے سے میں تجھ سے ملتجی ہوں، تیری بارگاہ میں سوال کر رہا ہوں، میری بدعمالیوں اور بد کرداریوں میری دعاؤں کو تجھ تک پہنچنے سے نہ روکیں۔ ایک موقع پر امام سجاد علیہ السلام فرماتے ہیں پروردگارہ میرے بارے میں، یعنی وہی دعا کا وہ ہے، بندہ کہہ رہا ہے بارگاہ الہی میں، اے میرے معبود میرے بارے میں عدل سے کام نہ لینا، جب میرا معاملہ تیری بارگاہ میں آئے تو عدل سے کام نہ لینا۔ کیوں؟ میں جانتا ہوں میرے گناہ وہ ہیں، تو نے پہلے ہی بتا دیا کہ ان پر سزا ہے، اس پہ جہنم میں جانا ہے۔ اگر تو عدل سے کام لے گا تو یقیناً میں جہنم کا مستحق ہوں، جہنم میں جاؤں گا۔ اپنے فضل سے کام لینا۔ فضل کے معنی یہ ہے کہ جو میری گناہ خطا ہیں ان سے تو صرف نظر کر جائے گا۔ عدل یہ ہے کہ اگر ان گناہوں کو میرے دیکھے گا تو مجھے جہنم میں بھیجے گا، اس لیے فضل سے کام لینا۔ فاصلوں کا بے عزت کا اللہ یا زبان کا دعائیں سو عملی و فعلی، ہے میرے آقا تیری عزت کے واسطے سے میں تجھ سے ملتجی ہوں، میری بدعمالیاں اور بد کرداریاں جو ہیں وہ میری دعاؤں کو تیری بارگاہ میں روکنے نہ پہنچے۔ اس کے بعد میں اسی دعا کے آخری اس میں فرماتے فَإِنَّكَ قَضَيْتَ عَلَىٰ عِبَادِكَ بِعِبَادَتِكَ وَأَمَرْتُهُمْ بِدُعَائِكَ وَضَمِنْتَ لَهُمُ الْإِجَابَةَ فَإِلَيْكَ يَا رَبِّ نَسَبْتُ وَجْهِي وَإِلَيْكَ يَا رَبِّ مَدَدْتُ يَدِي فَبِعِزَّتِكَ اسْتَجِبْ لِي دُعَائِي وَبَلِّغْنِي مُنَايَا وَلَا تَقْطَعْ مِنْ فَضْلِكَ رَجَائِي وَاكْفِنِي شَرَّ الْجِنِّ وَالْإِنسِ مِنْ آدَائِي یا سریع الرضا اغفر لمن لا یملک الا الدعاء، کیونکہ تو نے اپنے بندوں پر عبادت فرض قرار دی ہے اور انہیں دعا مانگنے کا حکم دیا ہے، اور قبولیت دعا کی پروردگار تو نے ضمانت دی ہے، تو اسی وجہ سے اے پروردگار میں نے تیرا رخ کیا ہے اور تیری جانب دعا کے لیے ہاتھ بلند کیے ہیں، تجھے تیری عزت کا واسطہ میری دعا کو قبول کر اور میری مرادیں بڑھلا، اور مجھے تیرے فضل و کرم سے جو توقع ہے اسے منقطع نہ ہونے دے، اور جنوں اور انسانوں میں سے جو بھی میرے دشمن ہیں مجھے ان سے محفوظ رکھ۔ اے اپنے بندوں سے جلد راضی ہو جانے والے اپنے بندے کو بخش دے جس کے پاس دعا کے سوا کوئی سرمایہ نہیں، یقیناً جو تو چاہتا ہے وہی کرتا ہے۔ سامعین کرام، اسی دعا میں مولا یہ بھی فرماتے ہیں پروردگار بے شک میں تیرا گنہگار بندہ ہوں، میں نے گناہ کیا ہے، اس کا اقرار ہے، مجھے معلوم ہے میرے معبود، لیکن میں کیا کروں؟ کہیں نہ کہیں جری بنانے میں تیری بھی ذات انوالو ہے۔ کیوں؟ وہ کہتے ہیں نا اگر بندہ کبھی پہلے دن غلطی کرے کوئی بچہ اور باپ اسی دن اس کا مواخذہ کر لے تو آگے وہ ہدایت پائے گا۔ پروردگار میں گناہ کرتا گیا تو نعمتیں دیتا گیا، میں گناہ کرتا گیا تو نعمتیں دیتا گیا، میں گناہ کرتا گیا تو میں نے نعمتیں دیتا گیا۔ پروردگار بندے کو موقع دیتا ہے، خطاؤں کو صرف نظر کرتا ہے، گناہوں کو پردہ ڈال دیتا ہے، وہ اپنی نعمتیں نہیں روکتا۔ یہ تو بندے ہیں جو زیادہ سی بات پہ کھانا روک دیں، رزق روک دیں، اس کا سوشل بائیکاٹ کر دیں، اللہ نہیں کرتا۔ اللہ نے فرعون کا رزق نہیں روکا، نمرود کا نہیں روکا، شداد کا نہیں روکا۔ اللہ کی ذات تو وہ ہے۔ حضرت ابراہیم کا واقعہ دیکھیے، حضرت ابراہیم بغیر مہمان کے کھانا نہیں کھاتے تھے، ایک روز جو ہے وہ کئی دن کے بھوکے تھے، مہمان مل گئے، کیا بات ہے مزدوری چاہیے، آؤ میرے ساتھ چلو، دسترخوان پہ بیٹھ گئے۔ کہا بسم اللہ پڑھو، ان کا بسم اللہ تو نہیں پڑھیں گے، ان کا میں کھانا بھی نہیں کھلاؤں گا، وہ چلے گئے۔ اللہ نے کہا میرے بندے ابراہیم
تم تو میرے خلیل ہو، تم نے میرے مخلوق کو بھوکا نکال دیا، کیوں نہیں کھلایا؟ پروردگار وہ بسم اللہ نہیں کہہ رہے تھے، کہا میں تو خالق ہوں، میں تو مالک ہوں، بسم اللہ تو میرا نام ہے نا، میرے لیے ہے نا، اس کے باوجود میں ان کو رزق دیتا ہوں، تمہیں یہ حق کس نے دیا کہ تم ان کو بھوکا لوٹا دو؟ خلیل اللہ، نبی۔ اب آپ پہچان رہے ہیں، اپنے مزاج کو پہچانیے۔ اگر کوئی سائل سامنے آئے، ارے شراب پیے گا کم وقت، یہ برائی کرے گا، یہ کرے، اس کو نہیں دینا ہے۔ جب کوئی، یاد رکھیے، جب کوئی شخص بھوک کے لیے، کھانے کے لیے، پینے کے لیے آپ سے سوال کرے، جو مقدور ہو، جو چیز آپ کے اختیار میں ہو، نہ مذہب پوچھنا ہے، نہ مسلک پوچھنا ہے، نہ علاقہ پوچھنا، نہ رنگ، نہ کچھ، مخلوق الہی ہے۔ انسانیت کا احترام کرے۔ اگر بھوک کے لیے اس کے لیے مانگ رہا ہے، اگر آپ دے سکتے ہیں تو دیجیے، جھڑکیے نہیں۔ ہمارے نبی کو حکم ملا ہے سائل کو جھڑکنا نہیں۔ اگر آپ کے پاس نہیں تو محبت سے سوری، اس وقت میرے دسترس میں نہیں ہے کچھ۔ اخلاق نہ چھوڑیے، باتیں نہ بنائیے، نہ دیجیے کسی کو۔ تم ہٹے گٹے ہو، تمہیں شرم نہیں آتی ہے بھیک مانگتے ہوئے؟ جب کوئی سائل سوال کرے، اللہ دیکھ رہا ہے، یہ امتحان ہے تمہارا۔ اس کے ماضی پہ یا اس کے تحقیق میں مت جاؤ۔ اگر تم سے ممکن ہے مدد کر دو، نہیں ہے تو آگے بڑھ جاؤ۔ یہ ہے وہ۔ صرف در اہل بیت وہ تھا جہاں کوئی سائل واپس نہیں گیا، صرف ایک سائل واپس گیا ہے، اور وہ کون ہے؟ بیت کا سائل، جو بیت مانگنے آیا تھا۔ اب آپ سوچ سکتے ہیں کیسے دعا قبول ہو سکتی ہے جبکہ تم نے خود ہی قبولیت کا دروازہ بند کر دیا۔ تمہیں چاہیے کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو، اپنے اعمال کی اصلاح کرو، تمہاری دعا قبول ہو جائے گی۔ توبہ کا دروازہ ہر وقت کھلا ہوا ہے، کبھی بند نہیں ہوتا۔ اس کی رحمت عفو درگزر کے لیے بہانے ڈھونڈ رہی، لیکن بغیر عمل کے دعا طلب کرنے والا ایسے ہی ہے جیسے بغیر کمان کے کوئی تیر پھینکنا چاہے۔ دعا تو رحمت کی کلید اور اندھیروں میں روشن چراغ ہے۔ آخر میں مولا امیر المومنین علیہ السلام کی مناجاتوں اور دعاؤں کی کچھ فقرے اس صورت سے ہیں: الہی کفا بی عزن ان اکون لک عبدا و کفا بی فخرا ان تکون لی ربن الہی انت کما احب فاجعلنی کما تحب۔ میرے معبود، یہ مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب، جن کا ہم نعرہ لگاتے ہیں کہ نام آتے ہی ہاتھ اٹھا اٹھا کے اچھل اچھل کے نعرہ لگاتے ہیں، وہ امام فرما رہے ہیں۔ یہ ان کے لیے سبق ہے جو نمازوں میں غفلت برتتے ہیں، عبادت کرنے والوں پر جو ہے وہ آج کل ایسے گروپ ہمارے یہاں ہو گئے نا شریک، جن کو نماز سے، عبادت سے، ذکر سے کوئی مطلب نہیں ہے، خالی نعرے لگاؤ اپنا۔ یہ ان کے لیے ہے۔ مولا امیر المومنین فرما رہے ہیں، اے معبود، میری عزت کے لیے یہی کافی ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں، اور میرے فخر کے لیے یہی بہت ہے کہ تو میرا رب ہے۔ مالک، تو ویسا ہے جیسا میں چاہتا ہوں، اب مجھے بھی ویسا ہی بنا دے جیسا تو چاہتا ہے۔ اس کے بعد یہ دعائے صباح میں سجدہ ہے، آخر میں سجدے میں دعائیں اور ایک مختصر سی دعا ہے۔ بس یہیں پر میں آج کے اس پروگرام کو ختم کروں گا۔ الہی قلبی محجوب و نفسی معیوب و عقل مغلوب و ہوائی غالب و طاعتی قلیلۃ و معصیتی کثیرۃ و لسانی مقر بالذنوب فکیف حیلتی یا ستار الغیوب و یا علام الغیوب و یا کاشف الکروب اغفر ذنوبی کلہا بحرمت محمد و آل محمد یا غفارو یا غفارو یا غفارو برحمتک یا ارحم الراحمین۔ میرے معبود،
میرے دل پر پردہ پڑا ہوا ہے، میرا نفس عیبدار ہے، میری عقل شکست خوردہ ہے، میری خواہشات غالب ہے، میری اطاعت کم ہے اور میرے گناہ زیادہ ہیں، میری زبان گناہوں کا اعتراف کر رہی ہے۔ تو جس طرح بھی ممکن ہو اے عیبوں کو چھپانے والے، اے غیب کے جاننے والے، اے مصیبت کے دور کرنے والے، تو میرے گناہوں کی مغفرت فرما دے۔ تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد علیہ السلام کی حرمت کا، اے مغفرت کرنے والے، اے مغفرت کرنے والے، اے مغفرت کرنے والے، اے سب سے بڑے رحم کرنے والے، تجھے واسطہ ہے تیری اپنی رحمت کا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ ہے جناب دعا، یہ مولا امیر المومنین علی علیہ السلام کی دعائیں ہیں۔ دعا مومن کا اسلحہ ہے۔ جب تم اللہ سے رشتہ مضبوط کر لو گے، دنیا میں کوئی ایسا نہیں ہے جو تمہیں نقصان پہنچا سکے، کیونکہ تمہارا محافظ اللہ ہے۔ ہمارے ائمہ نے ایک گارنٹی دی ہے، آج تمہارا موالیان حیدر کرار کا وجود پوری دنیا کے اندر یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ اہل بیت کے ماننے والوں پر، چاہنے والوں پر اللہ کا رحم خاص ہے، اس کی خاص نظر کرم ہے آپ کے اوپر۔ ورنہ جس طرح آپ کی زندگییں مولا علی ابن ابی طالب کی اور ان کی آل کی محبت میں گزری ہیں، قید خانوں میں، زندانوں میں، آپ کا سوشل بائیکاٹ، آج بھی کتنا دریدہ دل اور دریدہ ذہن اور زبان دراز لوگ جو ہیں وہ اعتراض کرتے ہیں۔ انٹرنیٹ کے اوپر دیکھیں، فیس ٹو فیس جو ہے وہ باقاعدہ لعن و طعن کرتے ہیں، جس کا تجربہ مشاہدہ ہوتا ہے۔ کیوں؟ ان کے قلوب کے اوپر جو ہے وہ اندھیرا ہے، ذہن ان کے جو ہے وہ بند ہے، سوچنے کی صلاحیت ختم ہو گئی۔ جو کچھ انہوں نے مولوی بلاؤں سے سنا اور اپنے گھر میں اپنے بزرگوں سے سنا، اسی پہ وہ عامل ہے۔ نہ ان کو صحیح احادیث بتائی گئی، نہ صحیح سنت رسول بتائی گئی۔ حق اور باطل کی پہچان ان کو آتی نہیں، وہ اپنی دنیا میں مگن ہے۔ ہمیں فخر ہے اس بات کے اوپر، ہم موالیان حیدر کرار میں شمار ہوتے ہیں۔ ہمیں فخر ہے اہل بیت اطہار علیہ السلام کی محبت پر اور ان کا پرچم بلند کرنے پر، اور ہم بالاعلان ان کے ایک ایک دشمن کے اوپر لعنت کرتے ہیں، کتنے ہی بڑے عہدے پر اور صحابت کے درجے پر فائد ہو اور کتنا ہی چھوٹا ہو۔ اللہ کے بعد رسول اللہ کی عزت ہے، رسول اللہ کے بعد علی اور آل علی کی ہے۔ ماہ رمضان ختم ہو رہا ہے، میری دعا ہے اللہ آپ کو سلامت رکھے، آپ سب کے رزق میں خیر و برکت دے۔ ملت اسلام جس ذلت و خواری کی زندگی گزار رہی ہے، پروردگارہ اس ذلت و خواری کو ختم کر۔ جو مظلومیت کی زندگی گزار رہی ہے، جو فقر و فاقے کی زندگی گزار رہی ہے، جو ظلم سہ رہی ہے ملت، پروردگارہ اس سے نجات دے دے اپنے حبیب کے صدقے میں۔ یتیموں پر رحم کر، مساکین پر رحم کر، بحق حضرت زہرا سلام اللہ علیہ ہمارے ان مومنین پر رحم کر۔ بڑا زمانہ خراب ہے، ہمارے یہاں بھی کمی نہیں ہے لوگوں کی، جو اپنوں کا خیال نہیں کرتے، اپنے والدین کا خیال نہیں کرتے، بھائی بہنوں کا خیال نہیں کرتے، رشتہ داروں کا خیال نہیں کرتے۔ جہاں رمضان میں تمام عبادتیں ہیں، وہاں کے اوپر صدقات و خیرات کا بھی حکم ہے، زیادہ سے زیادہ، مگر ہم پہ اثر نہیں ہوتا۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مال ہماری محنت کی کمائی ہے۔ بے شک آپ کی محنت کی کمائی ہے، آپ نے پڑھا لکھا، ڈگری لی اور آپ نے مال کمایا۔ آپ کہتے ہیں نا ہماری عقل کی کمائی ہے، یہ عقل کس نے دی، یہ شعور کس نے دیا، یہ حافظہ کس نے دیا، یہ علم کس نے دیا، یہ ہاتھ پیر کس نے دیے؟
اس اللہ نے تو مین کیا ہوا؟ اگر یہ دماغ نہ ہوتا کماتے آپ؟ آنکھوں کی بینائی نہ ہوتی، کانوں سے بہرے ہوتے، زبان سے گنگ ہوتے، ہاتھ سے مفلوج ہوتے، کیا کرتے آپ؟ اپنی سب کی قدر کیجئے محتاجوں کو دیکھ کر، اور شکر ادا کیجئے کہ پروردگار عالم نے آپ کو ایک مکمل انسان بنایا، صاحب علم بنایا، صاحب عقل بنایا، صاحب ہوش بنایا، جس کی وجہ سے آج دنیا میں اپنی کامیاب ہے۔ اب اس کامیابی کی ضمانت کے لیے صلہ رحم ہے، غریبوں کا خیال رکھنا ہے، یتیموں کا خیال رکھنا ہے۔ اگر یہ سب کریں گے تو پروردگار عالم آپ کی نعمتوں کو دوبالا کرے گا۔ حکم ہے نا، یتیم پہ جب دست شفقت رکھو تو یہ تصور کرو کہ تمہارا بچہ ہے، ہو سکتا ہے اس کا باپ مر گیا، اس کی جگہ تم مر گئے ہوتے، تو جیسے دست شفقت تم رکھ رہے ہو اس بچے کے سر پر، ایسے تمہارے بچے کے سر پر کوئی رکھ رہا ہو۔ یہ جنازوں کو جاتے ہوئے دیکھیے نا، کب کس کا وقت آ جائے کوئی نہیں جانتا، کسی کو نہیں معلوم۔ میرے عزیز تو اسی لیے کہہ رہا ہوں، جاگیو، جاگو جاگو، صرف اپنی اصلاح کر لو۔ یہ ماہ رمضان کے 2 دن رہ گئے ہیں، آج 28 آج 29 ہو گئی ہے، بس یہ آخری دن سمجھے آپ، اب یہ آخری دن سمجھے آپ، کل عید ہو جائے گی۔ آج بھی اگر آپ کے ذمہ میں کوئی گناہ ہے، امام جعفر صادق فرماتے ہیں آخری لمحات ہے، اب بھی توبہ کر لو، اب بھی اجر الہی کے۔ تمہارے کیا یہ کرم کم ہے کہ تم نے جو غلطی کی اس کے اوپر پردہ ڈال رکھا ہے، اللہ نے حجاب ڈال رکھا ہے، وہ ستار العیوب ہے۔ توبہ کا دروازہ بند نہیں ہوتا، کب ہوتا ہے؟ جب انسان کا دل بالکل سیاہ ہو جائے، جب ہدایت کا اثر نہیں ہوتا۔ آج آخری شب ہے، خدا کی بارگاہ میں دعا کرو، پروردگار اگر اب بھی کوئی گناہ میرے ذمہ باقی رہ گیا، میرے معبود صبح طلوع ہونے سے پہلے پہلے میرے گناہوں کو معاف کر دے، یا مجھے امام جعفر صادق علیہ السلام کے فرمان کے مطابق مجھے حج کی توفیق دے کہ میدان عرفات میں جا کر کے دعا کروں، یا پروردگارہ مجھے گارنٹی دے اگلے سال ماہ رمضان کے آنے کی۔ اگر ماہ رمضان سے پہلے پہلے میری موت تو نے لکھ دی ہے تو اس رمضان کو زندگی کا آخری رمضان کہنا، جو بھی گناہ میرے ذمہ ہے پروردگار اسے معاف کر دینا، میرے بچوں کے رزق میں خیر و برکت دینا، پروردگارہ میرے مرحومین کی مغفرت کرنا۔ بس انہی کلمات کے ساتھ، نیک خواہشات کے ساتھ، پروردگار عالم اب عید آنے والی ہے، اللہ آپ کی زندگیوں میں ہزاروں عیدیں لائے، آپ کے بچوں کو سلامت رکھے، آپ کے رزق میں خیر و برکت دے، آپ کو کسی کا غم نہ دے کوئی سوائے غم اہل بیت کے، کسی در کا محتاج نہ رکھے سوائے در اہل بیت کے۔ عزیزو، میں ختم کر رہا ہوں، اگر کسی بھائی کا پروگرام میں نام رہ گیا ہو اور میں بھول گیا ہوں تو مجھے وہ یاد دہانی کرا سکتا ہے۔ میرا پورے سال جو ہے انشاءاللہ ہفتے میں 4-5 دن میرا پروگرام ہوا کرے گا، میں انشاءاللہ اس میں کور کر دوں گا۔ ظاہراً کوئی نام چھوٹا نہیں ہے میرے دوست احباب میں، لیکن اگر کوئی رہ گیا ہو تو مجھے اطلاع کر سکتے ہیں۔ آج کے ہمارے جو میزبان ہیں وہ ہمارے جناب بزرگ دوست جناب امتیاز تھارانی صاحب، اور ہمارے ان کے مرحومین کے لیے آپ حضرات جو ہے خصوصی طور پہ امتیاز بھائی کے لیے آپ دعا فرمائیں، اور ان کی صحت و سلامتی کے لیے، ان کی اہلیہ کی صحت و سلامتی کے لیے، اور ان کے مرحومین کے لیے خصوصی طور پہ سورہ فاتحہ گزارش ہے۔ ناصر علی ابن حاجی ویرو، زہرہ بنت رحیم علی، مختار محمد حسن، ختیجہ بنت رحیم علی، عبداللہ مہدی اور قمبر علی، اور اسی کے ساتھ ساتھ جناب محسن پنجوانی صاحب، پروردگار عالم ان کو سلامت رکھے، خوش رکھے، آباد رکھے، ان کے بچوں کو سلامتی دے۔ ان کے بھی مرحومین کے لیے جناب مرحوم اشرف پنجوانی صاحب اور ان کی اہلیہ، اور پنجوانی فیملی کے تمام مرحومین کے لیے سورۃ الفاتحہ۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، والسلام علیکم جمیعا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔